السلام علیکم۔ ایزی اسٹاک ایکسچینج کی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج مارکیٹ نے کیسا پرفارم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ آیا کل اور یا آنے والے دنوں میں مارکیٹ کی پرفارمنس کیسی ہونے والی ہے۔ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ایک دفعہ پھر اسٹاک ایکسچینج نے جو ٹائمنگ ہے وہ چینج کر دی ہے وہ کیا ہے، اور ساتھ دیکھیں گے کہ کون سے ایسے اسکرپٹس ہیں جن میں آپ کو انٹری لینی چاہیے، کون سا طریقہ کار ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے، اور ڈیٹیل کے ساتھ کچھ چھوٹی موٹی چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹائمنگ کی بات کر لیتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج نے رمضان میں دوسری دفعہ پھر ٹائمنگ چینج کر دی ہے۔ پہلے آپ کو پتا ہے کہ 10 بجے مارکیٹ اوپن ہو رہی تھی، اب 9 بجے اوپن ہوا کرے گی، 9 سے 9:15 بجے تک پری اوپن مارکیٹ اوپن ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ 9:17 سے مارکیٹ اوپن ہوگی، جو چلے گی 1:30 بجے تک، ٹھیک ہے۔ 1:30 بجے مارکیٹ بند ہو جائے گی، پہلے 2 بجے بند ہو رہی تھی، اب 1:30 بجے بند ہوگی، اور جمعے والے دن جو ہے وہ 12:30 بجے بند ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے دوبارہ نہیں اوپن ہوگی۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں۔ اور یہ جو چینجنگ ہے وہ آپ منڈے سے اپلائی ہوگی 18 اپریل 2022 سے۔ فی الحال جو ہے کل کا دن جو ہوگا وہ پرانا ہی چلے گا۔ اچھا، اب چلتے ہیں آگے مارکیٹ کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ماشاءاللہ مارکیٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، 318 پوائنٹس گین کیے ہیں۔ اب مارکیٹ پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، وہ آپ کو میں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ مارکیٹ کی پرفارمنس کیسی ہو سکتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ نے ویسا ہی پرفارم کیا جیسا میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ تو صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج جو ہے 121 کمپنیوں نے نیگیٹو پرفارم کیا اور 205 کمپنیوں نے پازیٹیو پرفارم کیا، مطلب پازیٹیو پرفارم کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، یہ ایک اچھا سائن ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ٹیکنیکل پہ۔ ٹیکنیکل پہ ہم یہاں 2-3 چیزوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ جس مقام پہ ابھی مارکیٹ چل رہی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز یہاں سے دکھا دیتا ہوں۔ اگر تو آپ پرانے یوزر ہیں، آپ کو پتہ ہے 1 سال پیچھے ہم چلتے ہیں، اور میں آپ کو یہاں سے ٹرینڈ لائن لگا کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ میں آپ کو اکثر ویڈیو میں سمجھاتا رہتا تھا کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ اس میں جو بیرش زون چل رہا تھا، مارکیٹ نیچے جا رہی تھی، چاہے یہاں سے پازیٹیو جا رہی تھی، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیرش زون میں ہے، تو اس کی کیا وجہ تھی۔ تو 1 سال پیچھے سے آپ دیکھیں، یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا، ایک ایسا ٹرینڈ لائن تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ریزسٹنس پوائنٹس تھا کہ مارکیٹ اس کو کراس نہیں کر پا رہی تھی۔ یہاں سے آپ نے دیکھا 14 جون 2021 کے بعد پھر مارکیٹ جو ہے نیچے سے پھر اس نے کوشش کی، 24 اگست کو اس کو نہیں توڑ پائی، پھر اسی طرح کرتے کرتے دوبارہ 4 نومبر کو پھر نیچے آئی، اور جب بھی یہاں سے ٹچ ہو رہی تھی آپ نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ بہت زیادہ نیچے جا رہی تھی اور پھر سنبھلنے کی کوشش کرتی، لیکن یہ والی ٹرینڈ لائن جب یہاں پہ مارکیٹ آ رہی تھی پھر نیچے جا رہی تھی۔ اب کیا ہوا پچھلے دنوں میں، جس دن مارکیٹ نے 1700 پوائنٹس گین کیے ہیں، ایک جو کینڈل بنی ہے اتنی بڑی کینڈل، آپ دیکھیں کہ مارکیٹ یہاں پہ کھڑی تھی اور ٹریکٹ اس نے وہ جو ٹرینڈ لائن تھی، جو ریزسٹنس تھا بیرش زون والا، اس کو توڑ دیا۔ سب سے اچھی خبر تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ مارکیٹ نے بیرش زون کو توڑ دیا اور مارکیٹ جو ہے اب بلش ٹرینڈ میں آ گئی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو میں تھوڑی سی ایک چیز اور یاد دہانی کروا دیتا ہوں، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب نیا سال لگا تھا 2022، تو اس وقت ایک خبریں چل رہی تھی کہ اس دفعہ انڈیکس جو ہے وہ 55,000 کراس کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ خبریں آ رہی تھی اس قسم کی، تو میں نے آپ سے یہاں سوال بھی پوچھا تھا کہ 2022 میں جو ہے KSE 100 کا آئی کیا ہوگا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں 443 لوگوں نے اس وقت ووٹ کیا تھا، اور انہوں نے 53% لوگوں کا جواب تھا کہ 52,000 کا لیول جو ہے وہ کراس کر جائے گا۔ تو وہ والی خبریں کچھ لوگ جو ہے وہ بھول گئے تھے، لیکن ابھی جو ہے اس پہ ہم دوبارہ سے بات کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ ابھی دوبارہ جو ہے وہ ایک اچھا ٹرینڈ بنائے۔ ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ 52,000 تو بہت زیادہ ہے، مارکیٹ جو ہے 48,000 کے لیول کو ٹچ کر جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ اچھی خبر ہے کہ مارکیٹ نے یہ آپ کا جو بیرش زون تھا اس کو توڑ دیا، اور اس سے اوپر کی کلوزنگ دے کے 2-3 دن سے مارکیٹ اس پہ پرفارم کر رہی ہے، جو ایک بہت اچھی بات ہے۔ اب دوسری ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ آیا کل مارکیٹ کی صورتحال کیا ہوگی۔ اچھا، آپ لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے کہ کون سے کس قسم کے اسکرپٹس میں ہم انٹری لیا کریں، تو میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں، چلیں اس دفعہ پھر بتا دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو میری بات اب سمجھ آ رہی ہوگی، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب یہاں پہ آپ کو ٹاپ 10 میں وہ والے اسکرپٹ نظر نہیں آ رہے جو آپ کو پچھلے ہفتے میں، پچھلے 1 مہینے میں نظر آ رہے تھے۔ اب چینجنگ ہو رہی ہے، نئے اسکرپٹ آپ کو یہاں پہ اب ٹاپ 10 میں جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ نئے اسکرپٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو وہی بات جو میں پہلے بھی کہا کرتا تھا اب بھی آپ کو کلیئر کر رہا ہوں، اس کی تھوڑی سی لاجک بھی بتا دیتا ہوں، تو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ یہاں سے آپ کیا کریں کہ ٹاپ 50 کر لیا کریں، اور آپ انٹری کس میں لیا کریں کہ ٹاپ 20 جو ہوتے ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ ٹاپ 20 کے بعد جو آپ کے اسکرپٹ ہوتے ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹاپ 10 کے بعد جو اسکرپٹ ٹاپ 10 میں جو موسٹلی ہوتے ہیں وہ
اس کے بعد جو اسکرپٹ ہوتے ہیں اس میں انٹری لیا کریں. اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ یہ آپ کے جو نیچے والے اس کے بعد کے جو اسکرپٹ ہوتے ہیں اس میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ مال جو ہے وہ خریدا جا رہا ہوتا ہے. وہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں کہ 500 کمپنیاں ہیں تو اس میں سے اگر کوئی ٹاپ 50 کمپنیاں ہیں، لیکن جو آپ کی ٹاپ 20 کے علاوہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں آپ سے مال لیا جا رہا ہے، اسکرپٹ نیچے گر رہا ہوتا ہے بے شمار. یہاں سے آپ اسکرپٹ دیکھیں کہاں سے 100 سے گر کے کہاں پہ آ گئے ہیں، کہ یہ والے کہ یہاں سے GGL کو دیکھیں مختلف نیٹ سول تو خیر آج کل بہت اوپر جا رہا ہے. خیر آج اس نے نیگیٹو پرفارمنس دی ہے. تو جس طرح آپ دیکھیں یو دیکھیں ANL دیکھیں، اور یہ والے جو اسکرپٹ ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، اس میں آپ سے مال اکٹھا کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے جو پلیئر ہوتے ہیں ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ یہ والے جو شیئر ہوتے ہیں آپ لوگوں کا دھیان ہوتا ہے ٹاپ 10 میں، ٹھیک ہے، اور وہ مال اس وقت لے رہے ہوتے ہیں ٹاپ 20 سے لے کر ٹاپ 50 کے جو اسکرپٹ چل رہے ہوتے ہیں اس میں آپ سے مال لیا جا رہا ہوتا ہے. شیئر گر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اور ایک مہینے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہی جو شیئر ہوتے ہیں ٹاپ 50 میں جو آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے یہاں پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں، اور یہ والے شیئر جو آپ نے لیے ہوتے ہیں اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں سے وہ پروفٹ ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی شیئر کو آپ دیکھ رہے ہیں اپر لاگ لگ رہا ہے، پھر لاگ رہا ہے، پھر کیا ہو رہا ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیلی تھا کہاں سے 10 روپے سے اٹھا ہے 16-17 روپے تک گیا ہے، اب وہ یہ واپس نیچے کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ اس میں سے وہ پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں. اب یہ نیچے گرتا جب یہ پھر 10-11 روپے کے پاس آئے گا پھر یہ ٹاپ 10 میں سے نکل جائے گا ٹاپ 20 اور وہ اس میں آ جائے گا. وہاں سے یہ مال اکٹھا کریں گے اور پھر اس کو اٹھا کے لائیں گے. تو یہ چیز دیکھا کریں اگر آپ نے انٹری لینی ہوتی ہے شارٹ ٹرم کے لیے 2 سے 3 مہینوں کے لیے، تو ٹاپ 10 کو چھوڑ کے اس سے آگے جو جتنے بھی کوئی شیئر ہوتے ہیں اس میں انٹری لے لیا کریں. جو اس وقت چل رہے ہوتے ہیں یہ اچھے شیئر ہوتے ہیں، یہ سارے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس میں آپ کے پلیئر مال اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو وہ اوپر لے کے آتے ہیں. اچھا خاصا مال اکٹھا کرنے کے بعد ان کو اٹھا کے پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں. اچھا اب بات کرتے ہیں کہ کل کے لحاظ سے جو مارکیٹ کی صورتحال ہے. تو دیکھیں فی الحال تو جس لحاظ سے یہاں پہ مارکیٹ نے پرفارمنس دکھائی ہے میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ دن 11:30 بجے کے بعد یہاں سے مارکیٹ ایک دم سے اٹھی ہے، اور نہ صرف اٹھی ہے بلکہ نیگیٹو سے آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ اوپر جاتے 318 پوائنٹس جو گین کر لیے ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مارکیٹ جو ہے وہ ایک اچھے مقام پہ کھڑی ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کل اتنی اچھی پرفارمنس نہ دکھائے ٹھیک ہے. اس چیز کو یاد رکھنا ہے، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ ایک جمعے کا بھی دن ہے. تو اتنی زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی. مارکیٹ جو ہے وہ کل جو کینڈل بنائے گی وہی بات ہے تقریباً 150 پوائنٹ پازیٹیو یا نیگیٹو میں بنائے گی. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ مارکیٹ پازیٹیو بھی جا سکتی ہے نیگیٹو، اور دونوں طرح پرفارم بھی کرے گی ٹھیک ہے. پروفٹ ٹیکنگ بھی ہوگی. تو ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے اور اس حساب سے آپ نے اپنی اسٹریٹجی بنا لینی ہے. آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ ساتھ ساتھ پروفٹ ٹیکنگ کر لیا کریں، کیونکہ بعد میں آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے پروفٹ ٹیکنگ نہیں کی. اچھا یہاں پہ ایک چیز مزے کی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بعض دفعہ آپ لوگ جو ہے ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ جو لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یا کچھ تو ان کو کتنا علم ہوتا ہے، اس چیز کا کتنا علم ہوتا ہے، یہ کتنا پروفٹ میں ہو رہے ہوں گے. تو بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں ایک ناکام ترین شخص ہوں. میں جب بھی انٹری لیتا ہوں میرے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے، ہمیشہ برا ہوتا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح ایک نائی ہوتا ہے وہ اپنے بال خود نہیں کاٹ سکتا، تو وہ ہمارا تجربہ ہمارے اوپر خود اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے ذہن میں اور بھی بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس طریقے سے انٹری نہیں لے پاتے اور اس وجہ سے جو ہے ہمیں خود نقصان ہوتا ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نقصان نہ ہو، آپ کے سامنے مین چیزیں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. تو انشاءاللہ بھائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.